بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کا مقبول عام کوئز پروگرام ذہنی آزمائش سیزن 11۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ وہ پروگرام جس کا انتظار تھا 5 جنوری سیزن 11 کا پہلا سلسلہ مدنی چینل پر نشر کیا گیا۔ جیسے ہی سلسلہ آن ہوا، ماشاءاللہ ہر طرف خوشی کی لہر نظر آئی۔ ہزاروں SMS اور سینکڑوں کالز مدنی چینل کو موصول ہونا شروع ہو گئیں۔ یہ سلسلہ تلاوت قرآن مجید سے شروع ہوا اور اس کے بعد بارگاہ رسالت کا مقبول قصیدہ بردہ شریف پڑھا گیا۔ آئیے تلاوت اور قصیدہ بردہ شریف کے کچھ اشعار سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، من تذاذر جيران بذي سلام ما زجت دم عن جران مقلة بدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اس کے بعد مدنی چینل کے مقبول عام سلسلے کے میزبان رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب نے ایک نیا اعلان کیا کہ ذہنی آزمائش ایپلیکیشن کے ذریعے ناظرین کی رائے بھی لی جائے گی اور ناظرین سے سوالات بھی کیے جائیں گے۔ آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں۔ ناظرین کو ایک چھوٹا سا ڈیمو کر کے بتانا چاہتا ہوں۔ میں چاہوں گا کیمرامین میرے موبائل کو تھوڑا سا زوم کریں گے۔ آپ نے اپنے موبائل میں یہ ذہنی آزمائش کی جو اپلیکیشن ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا۔ یہ آپ دیکھیں گے گولڈن اور بلیک کلر کی اپلیکیشن ہے اور یہ ذہنی آزمائش، اس کو آپ پلیز ڈاؤن لوڈ کر لیں اور جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے آپ کو پہلے لاگ ان وغیرہ کرنا ہوگا۔ آن لائن سیگمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں آپشن، یہ آن لائن سیگمنٹ کو آپ کلک کریں گے۔ آن لائن سیگمنٹ کو کلک کرتے ہی یہ کوسچن آف دا ڈے، آج کا سوال اس میں آ جائے گا۔ چوز یور فیوریٹ ٹیم اور چوز یور فیوریٹ کنٹیسٹنٹ، یعنی اپنی پسند کا جو اسلامی بھائی آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ ابھی تو ٹیم آپ کو پتہ چل گئی ہے کہ کراچی یا لالا موسیٰ ہے۔ اسلامی بھائی جب آ جائیں گے تو آپ کو نام بھی پتہ چل جائیں گے، نام بھی میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن آج مثال کے طور پہ کوسچن آف دا ڈے پہ میں نے کلک کیا تو کوسچن آف دا ڈے آج کا کیا ہے یہ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں ہمارے پاس اسکرین پر آ جائے گا اور آپ اس کو انشاءاللہ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکیں گے اور انشاءاللہ یہ سوال آپ سے ہم ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن کے ذریعے کوسچن آف دا ڈے آئے گا۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی کا مزار کہاں ہے؟ آج کا سوال جو آن لائن اپلیکیشن والوں سے کیا گیا ہے کہ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی کا مزار کہاں ہے، اور اس کے 4 آپشن ہیں: لاہور، دہلی، بھاولپور یا ملتان۔
آپ نے ان چاروں میں سے جو صحیح جواب ہے اس کو ٹک کرنا ہے، اور جیسے ہی آپ ٹک کریں گے ہم تک آپ کا جواب پہنچ جائے گا۔ آپ کا آئی ڈی نمبر یاد رکھیے گا، کیونکہ جب آپ جواب دیں گے تو آپ کو آئی ڈی نمبر بھی ملے گا۔ ہم اس آئی ڈی نمبر کو انشاءاللہ آخر میں اناؤنس کریں گے کہ کون سے 5 ہیں۔ پہلا تو وہ ہوگا جس نے سب سے پہلے جواب دیا ہوگا، اور 4 وہ ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ یہ دیکھیں، یہ آپ کو چاروں جو ہمارے پاس جو جواب آئے ہیں، یہ کوسچن آف دا ڈے کے، یہ اس طرح ہم اناؤنس کریں گے۔ یہ ایک سیمپل ہے، ایسا نہیں کہ ان کے نام فائنل ہو گئے، یہ بتایا گیا کہ اس طرح ہم رزلٹ آخر میں اناؤنس کریں گے۔ تو انشاءاللہ آپ جلدی جلدی جواب دیجئے، اب دیکھتے ہیں کہ آپ کا نام اس میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ اس کے بعد رکن شورا نے بتایا کہ یہ سلسلہ کون کون سے سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا۔ آپ اسکرین پر وہ سیگمنٹس دیکھ رہے ہوں گے۔ یاد رہے، آج کا سلسلہ کراچی مکی اور لالا موسیٰ کی ٹیموں کے درمیان تھا۔ اس پہلے مقابلے کا پہلا سیگمنٹ تھا علم نور ہے، جس میں 5 سوالات کیے گئے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ دونوں ٹیموں نے تمام ہی صحیح جوابات دیے، کوئی پیچھے نہ رہا، نمبر 10 برابر ہی رہے۔ ظالم کی اس کے ظلم پر مدد کرنا کیسا ہے؟ ظالم کے اس کے ظلم پر مدد کرنے کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو کسی ظالم کے اس کے ظلم پر مدد کرے گا، کل بروز قیامت وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اللہ اکبر، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے۔ کبھی نہ ظلم کیجئے، نہ کسی ظالم کی مدد کیجئے۔ کسی مومن پر ظلم کرنے سے متعلق حدیث پاک میں کیا وعید آئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو خدا سے ڈرو، جو مومن کسی مومن پر ظلم کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس ظالم سے انتقام لے گا۔ نبی پاک نے فرمایا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، خدا کی قسم جو مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس ظالم سے انتقام لے گا۔ آج ظلم کرنے والے سوچتے ہیں ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتا، ہمارا بگاڑ کوئی نہیں سکتا۔ ان تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کل اللہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ ہوگا، ظالم کی تباہی ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ ظلم سے محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ، عشق کے بولوں میں بات بھی ذہنی آزمائش میں کی جاتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت اشعار اور اس کے بہت ہی پیارے جوابات، کچھ جھلکیاں آپ بھی دیکھیے۔ چمن سے پھینک دیا آشیانہ بلبل، چمن سے پھینک دیا آشیانے میں بلبل، اجارا آشیانہ بلبل، آشیانہ بلبل، اجارا خانہ بے کس بڑا کمال کیا۔ اجاڑا خانہ بے کس بڑا کمال کیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب۔ لب پہ جب آ جاتا ہے نام جناب، منہ بھی کھل جاتا ہے شہد نایاب۔ ہم وجد میں ہم ہو کر اے جاں بے تاب، اپنے لب چوم لیا کرتے۔ وجد میں ہو کے ہم اے جاں بے تاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سیگمنٹ عشق کے بول کمپلیٹ ہوا، مگر کمال یہ ہے کہ یہ بھی نمبروں میں برابر ہی رہا، کوئی غلطی کرنے کو راضی نہ تھا۔ اب چلتے ہیں تیسرے سیگمنٹ فیضان نماز کی طرف۔ نماز مسلمانوں پر اہم فرض ہے۔ اس سیگمنٹ میں 2 سوالات ہوئے اور ٹیموں نے کوئی غلطی نہ کی۔ اسکور بورڈ آپ کے سامنے ہے۔ چوتھا سیگمنٹ قرآن مجید کے حوالے سے تھا، جس میں تعارف قرآن کے حوالے سے دونوں ٹیموں یعنی کراچی مکی اور لالا موسیٰ سے 3 سوالات کیے گئے۔ دونوں ٹیموں نے بہترین جوابات دیے، غلطی یہاں بھی کسی سے نہ ہوئی۔ تعارف قرآن کے کچھ سوالات آپ کو بھی سناتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کن 7 چیزوں کو کریم فرمایا ہے؟ واٹ اے کوسچن، سبحان اللہ، سوال سن کر ہی مزہ آ گیا ہے۔ وہ 7 چیزیں جس کو اللہ نے قرآن کریم میں کریم فرمایا، ہائے ہائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کریم فرمایا، اپنی ذات، قرآن پاک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام، عرش، نیک اعمال کا ثواب، اور وہ خط جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مل کے بلقیس کی طرف بھیجا تھا۔ ایک غلطی کی آپ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ہاں، حضرت عیسیٰ نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ 4 سیگمنٹ کمپلیٹ ہو جانے کے بعد کچھ وقفہ کیا گیا۔ ماشاء اللہ، مدنی انعامات کے ذریعے محاسبہ کروایا گیا، اور آج کی خاص بات یہ تھی کہ محاسبہ کروانے کے لیے رکن شورا حاجی منصور اتاری موجود تھے، جنہوں نے مدنی چینل کے ناظرین کو مدنی انعامات کے متعلق کچھ مدنی پھول بھی دیے اور محاسبہ بھی کروایا۔ ناظرین، مدنی انعامات کے رسالے کے ساتھ ساتھ آپ آن لائن بھی اپنے اعمال کا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ آئیے اس نیت کے ساتھ اس کی جھلکیوں کو دیکھیے کہ انشاءاللہ روزانہ اپنے گھر پر بھی اپنے اعمال کا محاسبہ کیا کریں گے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی علی محمد صلی محمد اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کریمہ میں ہے کہ آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ آئیے آج 9 جمادی الاولیٰ کی فکر مدینہ کریں گے۔ اپنے اپنے رسالے پر نگاہ رکھیے، اچھی اچھی نیتیں کی، 5 نمازیں پہلی صف میں بعد جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا فرمائی، آیت الکرسی، سورۃ الملک اور تسبیح فاطمہ اور سورہ ملک پڑھ یا سن لی، اذان و اقامت کا جواب دیا، شجرے کے کچھ نہ کچھ اوراد پڑھے، مسلمانوں کو سلام کیا، آپ یا جی کہہ کر مخاطب ہوئے، نیک اور جائز ارادے پر انشاءاللہ کہا، سلام کا جواب دیا، دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کی، مٹی کے برتن استعمال فرمائے، فیضان نے سننے سے دوست درس دیے یا سنے، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا، مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتب اور فیضان سنت سے ترتیب وار کم از کم 4 صفحات پڑھ یا سن لیے، فکر مدینہ کی، صلاۃ التوبہ ادا کی، سوتے وقت سرحان سنت بخش رکھا، سنت قبلیہ ادا کی، تہجد، اشراق و چاشت اور اوابین ادا فرمائی، تحید الوضو اور تحید المسجد ادا کی، کنز الایمان سے کم از کم 3 آیات پڑھ یا سن لیں مع ترجمہ و تفسیر، انفرادی کوشش کی، مدنی کاموں میں 2 گھنٹے صرف کیے، مجالس کی اطاعت کی، دوسروں سے چیزیں مانگنے کی عادت تو نہیں، برائی صادر ہونے پر کسی ذمہ دار کی اصلاح اچھے انداز سے کی، پردے میں پردہ کیا، غصے کا علاج فرمایا، فضول سوالات سے بچے، شرعی پردہ کیا، فلمیں، ڈرامے اور گانے باجے سننے اور دیکھنے سے بچے، گھر میں مدنی ماحول بنایا، تہمت اور گالی گلوچ سے بچے، بات کاٹنے کی عادت تو نہیں، صدائے مدینہ لگائی، آنکھوں کو قفل مدینہ لگایا، گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے کی کوشش فرمائی، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچنے کی کوشش کی، باوجود رہے، نظریں نیچی رکھنے کی حتی الامکان عادت ہے، قرض کی ادائیگی کی، پردہ پوشی فرمائی، یکساں تعلقات رکھے، نماز اور دعا میں خضوع اور خشوع کا لحاظ رکھنے کی کوشش فرمائی، ایسے الفاظ کہ جو عاجزی جن کے دل تائید نہ کرتا ہوں، نفاق اور ریاکاری کا ارتکاب تو نہیں کیا، زبان کو قفل مدینہ لگایا، مدنی مذاکرے میں شرکت فرمائی، مذاق، مسخری، طنز، دل آداری اور قہقہا لگانے سے بچے، ضروری گفتگو کم از کم الفاظ میں نپٹانے کی کوشش فرمائی، معیوب لباس تو نہیں پہنا، صلو علی الحبیب۔ مدنی چینل کے ناظرین ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، لہٰذا ناظرین کی کالز بھی لی گئیں۔ امجد علی اتاری چنیوٹ سے عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ عز و جل ذہنی آزمائش سلسلہ بہت ہی پیارا ہے، ماشاء اللہ مدینہ مدینہ، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کی برکتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ چنیوٹ کب تشریف لا رہے ہیں؟ چلیں بھائی، آج چنیوٹ والے لگتا ہے یہ تو نہیں کہوں گا ہاتھ دھو کے پیچھے پڑیں، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو حاضری دوں گا انشاءاللہ۔ ایک بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہوا وطن کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ، جس میں رکن شورا حاجی مولانا عبدالحبیب اتاری مدظ اللہ العالی نے پنجابی زبان میں مدنی پھول دیے، جس کی وجہ سے حاضرین کے چہروں پر مسکراہٹ آیا تھی۔ علم دین پنجابی زبان میں بھی پیش کیا گیا۔ تو انشاءاللہ پنجابی وچ میں کچھ دساں گا تانوں، تو غلطیاں ہو تو معاف کر دینا۔ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اب پنجابی وچ سوال ہے، تانوں جواب بھی پنجابی وچ دینا ہے۔ کون کون جواب دے گا؟ چلے جناب، تسی تیار ہو جاؤ۔ کوئی اس طرح دے 4 جائز کم دسو جہدے تو پہلا بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਂ ਡੰਗਰ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਡੰਗਰ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗਰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਡੰਗਰ ਪੰਜਾਬੀ। ਕਿਹਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਜੰਦਰਾ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਆ। हाँ, जंदरा किसको कहते हैं? ਜੰਦਰਾ ਤਾਲੇ ਨੂੰ। हाँ, ये मैंने भी आज पहली बार सीखा। जंदरा जो है वो ताले को कहते हैं। चले जनाब ਜੀ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ तो ਤੁਹਾਨੂੰ। उससे पहले की करना है? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। बिस्मिल्लाह पढ़नी है इंशाल्लाह। हर कम जायज कम दे पहले पढ़ेंगे इंशाल्लाह। اب مقابلہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ دونوں ٹیموں کے نمبر برابر تھے اور سیگمنٹس صرف 2 باقی تھے۔ 5واں سیگمنٹ ہوا تحریر کیجئے، لیکن یہ سیگمنٹ کچھ مشکل ثابت ہوا۔ دونوں ٹیموں سے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے نام، ان کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات
اور ان کا مزار مبارک کہاں ہے یہ پوچھا گیا۔ دونوں ٹیموں نے تحریر کے ذریعے اس کے جوابات دیے۔ اس سیگمنٹ میں لالا موسیٰ والے کچھ نمبروں سے پیچھے رہ گئے۔ آپ اسکور بورڈ دیکھ رہے ہیں۔ اور اب باری آئی ہے فیصلہ کن مرحلے کی۔ اس میں فیصلہ ہوگا کہ کون سی ٹیم آگے جائے گی۔ بڑا ہی دلچسپ یہ مرحلہ ہوا۔ کبھی مقابلہ کراچی مکی کے حق میں جاتا اور کبھی لالا موسیٰ کی طرف آتا۔ آخری سوال پر اس ذہنی آزمائش کے پہلے سلسلے کا فیصلہ کراچی مکی کے حق میں ہوا۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ پہلا مقابلہ کراچی والوں نے جیت لیا ہے۔ اذکر اللہ۔ چلیں بھائی، دونوں ٹیمیں آپس میں ملیں۔ ماشاءاللہ بہت شاندار مقابلہ کیا آپ لوگوں نے۔ ایک ہی نمبر سے آپ رہ گئے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں۔ لالا موسیٰ والے بھی ہمت نہ ہاریں، ابھی موقع ہے آگے جانے کا۔ کراچی والوں کو پہلے مقابلے میں آگے جانا مبارک ہو۔ سبحان اللہ، کراچی مکی والے آج کے سلسلے میں آگے بڑھ گئے اور صرف 2 نمبر سے لالا موسیٰ والے پیچھے رہ گئے۔ یاد رہے کہ ان کو ایک موقع اور دیا جائے گا۔ آخر میں ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن کے ذریعے کنٹیسٹنٹ آف دا ڈے کو انعام دیا گیا فیضان ابو ہریرہ کے نام سے، اور ایک نیا انعام دیا گیا کہ جس اسلامی بھائی نے سب سے زیادہ مدنی قافلوں میں سفر کیا ہوگا یا بڑی کوئی تنظیمی ذمہ داری ہوگی، انہیں بھی تحفہ دیا گیا تاکہ مدنی کاموں، دین کا کام کرنے کا اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا شوق بھی بڑھے۔ امید ہے آج ذہنی آزمائش کے پہلے سلسلے کی جھلکیاں، ہائی لائٹس آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ ہماری مجلس کی کوشش ہے کہ روزانہ ہی ذہنی آزمائش کی سلسلے کی ہائی لائٹس آپ تک پہنچائی جائیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔